أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آپ کے سامنے بات پیش کی جا رہی تھی. یہ تیسرا درس ہے ہمارا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی نیک اور وفادار رازدار بیوی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ گھبرا کر کے پریشان ہو کر کے آئے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھے اپنی جان کا ڈر اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے, تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھایا, آپ کی تعریف کی کہ آپ تو بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا. اچھی طریقے سے ایک بیوی کی پہچان ہوتی ہے کہ شوہر اگر پریشان ہے تو اس کو اچھی طریقے سے سنبھالے, اس کو دلاسا اور تسلی دے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا اور ساتھ میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئی اور انہوں نے آپ کو ہمت دیا اور کہا کہ دیکھیے یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے, یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا, وہی فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے جو اسلام کی دعوت, آپ کو اللہ رب العالمین کا پیغام ملا اور پیغام ملنے کے بعد اسلام کی دعوت قبول کرنے والوں میں جو 4 مشہور ہیں ان میں سے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, غلاموں میں حضرت زید اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. مسلمانوں پر جب تکلیف ہوتی تھی, مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پریشان ہوتی اور پریشانی کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے. یہ غریب اور لاچار مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو یہ تکلیفیں اور سزائیں مل رہی ہیں, ان کے لیے دعا کرتی تھی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خوش ہوتی ہیں اور اتنا خوش ہوتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں, خوشی کی وجہ سے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے اندر بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ حضرت عمر کے ذریعہ سے یا ابو جہل کے ذریعہ سے اسلام کی مدد فرما. یہ دونوں لوگ جو ہے مکہ کے سرداروں میں بڑے ہیں, ان کی بہت چلتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دیا. ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ صحابہ کرام مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا شروع کی. صحابہ کرام کہتے ہیں اس سے پہلے ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے, اکیلے اکیلے کسی کے گھر میں, کسی کے وہاں دار ارقم میں چھپ چھپا کر کے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک طاقت اور قوت آ گئی. تو یہی چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا
تو بڑی خوشی ہوئی ان کو اور خوشی کے آنسو نکل آئے. لیکن مکہ کے جو مشرکین تھے وہ صحابہ کرام کو ستانا، ایمان والوں کو پریشان کرنا وہ کم نہیں ہوا ہے. آپ کا حکم تھا کہ آپ تمام صحابہ کرام جو ایمان لائے ہیں وہ حبشہ کی طرف چلے جائیں. ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور حبشہ جانے کے بعد مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے تحفے تحائف دے کر کے بھیجا اپنے نمائندوں کو، اپنے سفیروں کو کہ جا کر کے حبشہ کے بادشاہ کو یہ تحفے تحائف دے اور یہ جو لوگ ہجرت کر کے غریب صحابہ کرام آئے ہیں ان کو واپس لے کر کے مدینہ آئے. یہ تمام کے تمام لوگ تحفے تحائف لے کر کے جاتے ہیں اور بادشاہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے غلام ہیں یہ، اور یہ لوگ ہم سے بھاگ کر کے آپ کے شہر میں آ گئے ہیں، آپ انہیں واپس کر دیجیے. بادشاہ بڑا اچھا تھا، وہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے بلایا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کیا اور تقریر اتنی شاندار کہ وہ جو بادشاہ ہے نا اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کر کے گئے. وہ عیسائی تھا اور اس نے ان تمام کے تمام لوگوں کے تحفوں کو واپس کر دیا. کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ایک بندہ بھی یہاں سے واپس آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. اور مسلمانوں سے کہا کہ جب تک آپ کو یہاں پر رہنا ہے آپ آرام سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ واپس آتے ہیں تو آنے کے بعد جب اپنے سرداروں سے بات بتاتے ہیں تو سردار لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے. اب مکہ کے مشرکین اور مکہ کے سرداروں نے اگلا جو پلان بنایا کہ اب ہم کیا کریں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سیدھے ہم کو جا کر کے اللہ کے رسول کو قتل کرنا. یہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، نبی کے قتل کرنے کی سازش چل رہی ہے. اور جب یہ خبر حضرت ابو طالب کو ملتی ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے اور عبد المطلب کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں سب کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو ہمارے بھتیجے کو مکہ کے مشرکین قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب لوگ نبی کی حفاظت کریں، محمد کی حفاظت کریں. اب اس کے بعد جو مفسرین لکھتے ہیں محدثین کہ جو اسلام لائے تھے وہ اسلام کی وجہ سے اور جو اسلام نہیں لائے تھے وہ خاندان کی وجہ سے سب لوگوں نے عہد کیا کہ ہم اپنے بھتیجے کے اور عبداللہ کے بیٹے کی حفاظت کریں گے. جب یہ چیز، یہ خبر مکہ کے قریش کے لوگوں کو ہو جاتی ہے، مکہ کے مشرکین کو ہو جاتی ہے، یہ تو ایسا پلان بنا رہے ہیں. اور یہاں کیا کرتے ہیں، ابو طالب اپنے تمام خاندان اور قبیلے والوں کو لے کر کے ایک گھاٹی کے اندر، شعب ابی طالب اس کا نام ہے، ایک پہاڑ کے پاس لے کر کے چلے جاتے ہیں. 3 سال تک، کوئی معمولی مدت نہیں ہے. ہمارے پاس لاک ڈاؤن آیا تھا، 1 مہینے 2 مہینے میں لوگ کتنے پریشان ہو گئے تھے. 3 سال تک مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا مکہ کے مشرکین نے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ ابو طالب اور ان کے قبیلے کے لوگ نبی کی حفاظت کرنے کے لیے شعب ابی طالب میں چلے گئے ہیں تو کہا کہ ہم ان سے مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ بیچیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کے پاس آئیں گے، نہ جائیں گے. ہر طرح کی مکمل طور سے بائیکاٹ. اور بائیکاٹ اتنا نہیں ہوا، بائیکاٹ یہاں تک ہوا کہ لے جا کر کے ایک ایگریمنٹ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا ان لوگوں. خانہ کعبہ کی دیوار پر کہ کوئی بھی مشرک نبی کے خاندان سے بات نہیں کرے گا. اور جتنے راستے بازار کی طرف آتے تھے سب راستوں کو بند کر دیا. ایک ایک دانے کے لیے ان کو پریشان کیا اور مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر کے نبی کو ہمارے حوالے کر دے اور ہم ان کو قتل کر دیں. یہ کوشش تھی ان کی. ایسے موقع پر ایک مشرک جن کا نام تھا مطعم بن عدی،
بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، ایسے موقع پر چوری چوری اور چھپے طور سے یہ کچھ کھانے اور پینے کی چیزوں کو بھیجا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایسی حالت آ گئی تھی کہ بڑے لوگ جو ہے نا وہ پتے کھانا شروع کر دیے، کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب روتے تھے نا، وہ چمڑے ہے نا اس کو پانی میں بھگا کر کے بچوں کو دیتے تھے اور بچے ان چمڑوں کو چوستے تھے، اتنی حالت ہو گئی تھی۔ اور جب بچے بھوک سے روتے نا تو قریش کے لوگ جو تھے نا مشرکین، وہ لوگ خوشیاں مناتے تھے کہ ہو سکتا ہے اب یہ لوگ نبی کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ایسے 3 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ مکہ کے مشرکین کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیکھیے کہ بائیکاٹ ہونے کے باوجود شیب ابی طالب میں ہیں، لیکن رات میں جب سب لوگ سونے چلے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے ہٹا دیتے، کبھی اپنے بستر پر کبھی اپنے بیٹوں کے بستر پر سلا دیتے، اس غم سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے اور آنے کے بعد ہمارے بیٹے کو ہمارے بھتیجے کو قتل کر دے۔ اتنی فکر تھی ابو طالب کو۔ اس طریقے سے 3 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ مطعم بن عدی جو ہے نا یہ مشرک تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن ایک مرتبہ جا کر کے لوگوں سے خانہ کعبہ کے آنگن میں بیٹھے تھے، جا کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ترس نہیں آتی ہے؟ ان معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا غلطی ہے؟ ان کو آپ کھانے کی پینے کی ہر چیزوں کو آپ نے روک رکھا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے واسطے تم ذرا رحم کھاؤ۔ یہ ایک چیز ہوئی، اور دوسرے اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعہ سے اپنے نبی کو بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ کہ جو یہ مشرکین جو لیٹر لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے تھے نا کہ مکمل بائیکاٹ ان کا ہے، اور جتنا بھی اس میں لکھا ہوا تھا وہ ایک کیڑا ہوتا ہے دیمک جو لکڑیاں کھاتا ہے، وہ کیڑے نے وہ تمام ایگریمنٹ کو کھا کر کے ختم کر دیا تھا۔ اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام یا اللہ کا لفظ آیا تھا اس کے علاوہ تمام چیزیں مٹ گئی تھی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتایا، اور نبی نے اپنے چچا کو بتایا۔ چچا نے ایک مرتبہ ہمت کر کے اپنے اور ساتھیوں کو لے کر کے گئے خانہ کعبہ میں، بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ جو ایگریمنٹ آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے نا اس کو تمام کے تمام کو کیڑوں نے کھا لیا، کچھ نہیں بچا ہے۔ یقین نہیں ہوتا جا کر کے دیکھ لو، میرا جو بھتیجا ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ بول رہا ہے۔ اور سن لو، اگر میری بات غلط ہوئی نا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ مکہ کے سردار بڑے خوش ہو گئے، کہا کہ اے ابو طالب آج تو نے اچھی بات کی ہے، انصاف والی بات کی ہے، اگر صحیح نکلا تو تم کو اپنے بھتیجے کو محمد کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سب لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ پورا پیپر جو اعلان تھا نا سب مٹا ہوا ہے، کچھ بھی اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، صرف جہاں لفظ اللہ تھا وہ ایک باقی تھا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے، جو مکمل اور سوشل بائیکاٹ تھا نا پورا سب ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے بنو ہاشم کے بنو مطلب کے تمام لوگ باہر نکل کر کے آتے ہیں۔ یہ 3 سال کا جو عرصہ تھا نا، 3 سال کا عرصہ بڑی تکلیف، کھانے پینے کی کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایک بات دیکھیے، ہمارے نبی نے بد دعا کیا کس کے لیے؟ جو یہ لیٹر لکھ کر کے لٹکایا تھا نا اس کا نام جو محدثین لکھتے ہیں منصور تھا یا نضر بن حارث تھا، جس نے لکھ کر کے کہ ہم نہ شادی کریں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ جائیں گے، نہ دیں گے، نہ بات کریں گے، ہر چیز جو لکھ کر کے لٹکایا تھا اس کا نام منصور یا نضر بن حارث تھا۔
ہمارے نبی نے دعا کیا تو اس کا جو ہاتھ نا وہ بیکار ہو گیا، کام نہیں کر، شل ہو گیا. اس نے بائیکاٹ کے لیے یہ جو محنت جو کوشش کیا تھا اس کا پورا ہاتھ خراب ہو گیا. جب 3 سال کے بعد نکلتے ہیں تو آپ کے چچا ابو طالب کی بھی عمر ہو گئی تھی، تقریباً 80 سال کے ہو گئے تھے، بڑے کمزور ہو گئے تھے، کھانا پینا برابر نہ ملنے کی وجہ سے اتنی لمبی 3 سال کی مدت تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے. کیا ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد، وہاں سے نکلنے کے 6 مہینے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارے نبی کی جو عمر تھی وہ 49 سال کی تھی، 40 پر 9 سال کی تھی ہمارے نبی کی عمر. اور ادھر چچا کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا لے جاؤ ان کو فلاں جگہ دفن کر کے آؤ. ان کے 3 دن کے بعد، اکثر روایتوں میں 3 دن کا لفظ آیا ہے، 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. بعض مفسرین کہتے ہیں محدثین کہ تقریباً 35 دن کے بعد انتقال ہوا ہے، 35 دن کے بعد، لیکن اکثر لوگ لکھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. آپ جانتے ہیں یہ انتقال جو تھا نا آپ کے چچا کا اور آپ کی بیوی کا، اس نے آپ کو پورا جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا تھا، پورا توڑ کر کے رکھ دیا تھا. کیونکہ ایک چچا تھے جس سے آپ کو بڑی ہمت اور بڑی طاقت تھی. مکہ کے دشمن بہت ساری کارروائیاں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کے چچا کی وجہ سے خاموش رہتے تھے. اور وہ بیوی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، اپنا مال دولت سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دیا. بلکہ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نزا کی حالت میں ہے، آپ کی روح نکلنے والی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خدیجہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہی ہو نا اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے بہتر اور بھلائی رکھی ہوئی ہے. یہ سن کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ آپ کی وفات کے وقت نبی کے چہرے پر ہے. آپ نبی کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور دیکھتے دیکھتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت کے 3 سال پہلے 60 پر 5 سال کی عمر میں تقریباً 24 سال کچھ مہینہ آپ کے ساتھ رہ کر کے انتقال کر جاتی. اور انتقال کی وجہ سے اتنا غمگین آپ نے اس سال کو غم کا سال رکھا ہے، عام الحزن رکھا ہے. حدیثوں میں دیکھیں آپ، عام الحزن غم کا سال. 1 سال آپ کے چچا کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد آپ کی بیوی کا انتقال ہوا. اور بیماری کی جو وجہ تھی نا کہ کچھ کھانے اور پینے کو اچھی طریقے سے نہیں ملا 3 سال تک، جس کی وجہ سے بدن پورا کمزور، لاغر اور دبلے ہو گئے تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، خولہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کے پاس تعزیت کرنے کے لیے آئی، تعزیت دیکھ بھال کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑے غمگین ہیں، بڑے اداس ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے. وہ نبیوں کا سردار جو ہمیشہ لوگوں سے مسکرا کر کے ملتے، مسکرا کر کے ملنے کی تعلیم دیتے تھے، لیکن آج بڑے غمگین، بڑے اداس ہیں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت دیا، تسلی دیا، کہا کہ آپ غمگین نہ ہو. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے خولہ میں غمگین کیوں نہ ہوں، میری اتنی وفادار بیوی، میری رازدار بیوی، ہر جگہ ساتھ دینے والی بیوی، اپنا تن من دھن سب قربان کر دینے والی بیوی آج مجھ سے جدا ہو گئی ہے، مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں غمگین کیوں نہ ہوں. آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو آپ نے خود
قبر میں اترے، قبر کے اندر اتر کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھا ہے، اور مکہ کی ایک جگہ ہے جس کا نام مقام ہجون ہے، وہاں پر قبر تیار کی گئی تھی اور وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ اتنا غمگین تھے، اس سال اتنا غمگین تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسراء اور معراج کی سیر کرائی، ساتوں آسمان پر بلایا، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، سب سے ملاقات کروایا، آسمانوں پر گئے، پہلے دوسرے ساتوں آسمان پر مختلف انبیاء کرام، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا کو دکھایا، جبرائیل کو ان کے اصلی شکل و صورت میں دکھایا، اس سے اوپر گئے جہاں پر قلم کے چلنے کی آواز ہے وہاں تک گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے وحی کیا اور نماز کو فرض کیا۔ یہ جو غم تھا نا، اس غم کو کم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا۔ اتنا افسوس تھا، اور افسوس کیوں نہ ہو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھی نا، آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ تھی آپ کی کوئی شادی نہیں، صرف لیکن جب انتقال ہوئی، انتقال ہونے کے بعد پھر آپ نے تقریباً باقی جو شادیاں ہیں ایک کے بعد دیگر شادیاں آپ نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی کی بیویوں میں، 11 بیویاں تھی نا، نبی کی بیویوں میں مجھے خدیجہ کے علاوہ کسی پر رشک نہیں ہوتا تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا ان کو۔ ان کی وفات کے 3 سال کے بعد میری شادی ہوئی تھی نبی سے، میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ہمیشہ آپ کی زبان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے سنتی میں۔ حضرت خدیجہ ایسی تھی، حضرت خدیجہ ویسی تھی، کبھی بھی کوئی بات ہوتی تو حضرت خدیجہ کی تعریف، یہاں تک کہتی ہیں کہ جب کوئی بکری ذبح کی جاتی تو کہتے کہ اس کا گوشت فلاں کے گھر پہنچا دو۔ یہ حضرت خدیجہ کی دوست اور ان کی سہیلی تھی، آپ اتنا خیال کرتے تھے۔ مجھے ایک بار غصہ آیا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت خدیجہ سے بہتر اور خوبصورت دوسری بیویاں آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ وہ بوڑھی عورت کا تذکرہ ہمیشہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے غیرت آ گئی، ایک مرتبہ سوگن تھی نا، سوگن غیرت آ گئی کہ آپ ہمیشہ، وہ مر چکی ہیں، بوڑھی عورت تھی وہ، ہمیشہ آپ انہی کا تذکرہ، ہمیشہ انہی کا تذکرہ، اسی کی تعریف۔ جب یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ نبی کا چہرہ جو سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا۔ حضرت عائشہ ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں کچھ بھی ایسا بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد خاموش بیٹھ گئی۔ ہمارے نبی جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہیں کہ ان کا غصہ کم ہو گیا، نارمل ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، واللہ لقد آمنت بی اذا کفر بی الناس وعودنی اذا رفضنی الناس وصدقتنی اذا کذبنی الناس۔ کہتے ہیں کہ اے عائشہ تم خدیجہ کے بارے میں مجھ سے کچھ مت کہا کرو۔ خدیجہ جو میری بیوی ہے نا، اس وقت ایمان لے کر کے آئی جب پورے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے مجھے اس وقت پناہ دیا جب سب لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے، اور انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ اے عائشہ، حضرت خدیجہ کے بارے میں ایک لفظ میں نے سننا چاہتا، وہ میری سب سے اچھی بیوی تھی، ان کے بعد میری اور باقی 10 بیویاں ہیں نا، حضرت خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سنو عائشہ، اللہ رب العالمین نے جتنی اولادیں دی مجھے، سب حضرت خدیجہ سے دیا۔
حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور بیوی سے اللہ رب العالمین نے مجھے کوئی اولاد نہیں دیا، میں کیوں نہ حضرت خدیجہ سے محبت کروں، میں کیوں نہ حضرت خدیجہ کی تعریف کروں؟ انہوں نے شادی کے بعد اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا۔ جو رئیس اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی وہ میرے یہاں کر کے غریب بن کر کے زندگی گزار رہی ہے، وہ مٹی کے پیالے میں کھا رہی ہے، جو مجھے پسند ہے اسے پسند ہے، اپنا سب چھوڑ کر کے میرے پاس آئی ہے، تم ایسا بات دوبارہ مت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اتنی تعریف آپ حضرت خدیجہ کی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں مرد میں تو بہت سارے باکمال اور بڑے افضل ہیں، لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے، کوئی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو محدثین نے لکھا نا، اس روئے زمین پر وہ مقام کسی عورت کو نہیں ملا جو حضرت خدیجہ کو ملا ہے، قیامت تک کسی بھی عورت کو نہیں مل سکتا ہے اور نہ ملا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، معها اناء فی ادام او طعام او شراب، ان کے پاس جو برتن ہے اس میں کچھ کھانے کی یا پینے کی کچھ چیز ہے جو آپ کے پاس لے کر کے آ رہی ہے۔ سنیے اللہ کے رسول، جب وہ آپ کے پاس آ جائے فقر علیہ السلام من ربها ومنی، سبحان اللہ، یہ فضیلت اس روئے زمین پر کسی عورت کو نہیں ملا جو حضرت خدیجہ کو ملا۔ کہتے ہیں جبرائیل کہ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے کہیے کہ ان کے رب نے ان کو سلام سنایا ہے اور ساتھ میں میرا بھی ان کو سلام کہیے، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر ایک خوبصورت اور عالی شان گھر کی ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ رب العالمین کا سلام بھیجنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی فضیلت کی بات، یہی ایک فضیلت۔ علماء کہتے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری فضیلت نہ بھی ہوتی نا تو کافی تھا کہ اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے حضرت خدیجہ کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باکمال تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ امت محمدیہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ پایا ہے، اور پہلے کی جو امت تھی ان میں سے مریم اور آسیہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ پایا ہے اور نہ پہنچ سکے گا۔ تو یہ کچھ فضیلتیں تھیں جو اہم باتیں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اور صحابیات کی جو زندگی ہے ان کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اور صحابیات سے محبت کرنے کی اور خصوصاً نبی کی بیویوں سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کے طرز زندگی ہم کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔